اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس سے بچنے کا ایک حل بتا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص خاموش رہا، من صمت نجا، من صمت نجا، کہ تم میں سے جو کوئی شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی نجات کا ایک ذریعہ ہے، خاموشی برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، خاموشی گناہوں سے بچاتا ہے، خاموشی اسی طرح غیبت کرنے سے بچاتی ہے، خاموشی اسی طرح چغلی کرنے سے بچاتی ہے، خاموشی دلوں میں نفرتیں پھیلنے سے بچاتی ہے، خاموشی محبت بڑھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو من صمت نجا، جو کوئی خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بندو، اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، خاموش رہا کرو، خاموش رہا کرو، فضول باتیں نہ کیا کرو، کسی کی برائیاں مت کیا کرو، بس خاموش رہو۔ کوئی غلط بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، فضول بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، اور اسی طرح غیبت کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، چغلی کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، تانا دینے سے بہتر ہے خاموش رہو۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، خاموش رہو یا اللہ کا ذکر کرو، خاموش رہو یا اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے بہترین ذریعہ خاموش رہنے کا یہی ہے کہ جو شخص خاموش رہے گا وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ آج دنیا کے اندر، آج گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں اس میں سے 99% اس زبان کی وجہ سے ہیں۔ بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، اسی طرح چاچا تایا میں لڑائی ہے، دوستوں میں لڑائی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے، کہ زبان پہ کنٹرول نہیں کیا۔ سامنے والے نے غلط بات کہی، فوراً اس کے جواب میں یہاں سے بھی غلط بات کہی گئی تو فوراً لڑائی جھگڑا ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خاموش رہا کرو، من صمت نجا، جو کوئی خاموش رہا گویا کہ وہ نجات پا گیا۔